تمام حمد و تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب جو کہ رب ہے، العالمین سارے جہانوں کا۔ الحمد للہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے سارے جہان والوں کا۔ سورہ فاتحہ کے 5 نام ہیں۔ الفاتحہ یعنی کہ رحمت کے دروازے کھولنے والی، فاتحہ الکتاب قرآن پاک کے رازوں کی چابی، ام القرآن حقائق قرآنی کا منبع، سبع المثانی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات، الشفا ہر بیماری کی شفا۔ اور اس کے تو وظائف بھی ہیں کہ اگر فجر کی نماز کے بعد 11 بار درود شریف پڑھ کے اول آخر درمیان میں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور اس کا پانی مریض کو پلایا جائے، صرف 11 دن میں ہی اس کو شفا ہو جائے گی۔ اور یہ ہم سب کا وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ مستند ہے، ہم ساروں نے ہی کیا ہوا ہے اور اس سے واقعی میں شفا ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کھولنے والی، فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی۔ تو جب ہم ایک عام کتاب کھولتے ہیں تو اس کتاب میں رائٹر اس کا دیباچہ لکھتا ہے، یعنی کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی اور رائٹر کی اس کے بارے میں کیا ضروریات تھیں، وہ کیوں لکھنا چاہ رہا تھا، اور اس نے اپنا تعارف پیش کرتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ سے فلاں ڈگری حاصل کی تھی اور میں نے اس چیز کو دنیا میں نوٹس کیا تو میں نے سوچا اس کے اوپر کتاب لکھوں۔ یعنی کہ رائٹر کی تعریف ہوتی ہے اور رائٹر اس کتاب کے لکھنے کے پیچھے وجہ بیان کرتا ہے۔ سیم یہی دیباچہ ہے قرآن پاک کا۔ سورہ فاتحہ قرآن کھولنے کے ساتھ ہی ہمیں اس کے ساتھ ہی پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن پاک کا دیباچہ کیا ہے، قرآن پاک کیوں لکھا گیا، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی۔ تو جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے تو سب سے پہلے اس کی تعریف کریں گے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ جتنی بھی تعریف دنیا میں ہے وہ ساری اس رب ذوالجلال کے لیے ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ بے ساختہ، اگر کوئی گر رہا ہے، کوئی اٹھ رہا ہے تو وہ ہمت کر کے جس طرح بھی وہ کرے گا بسم اللہ، یعنی کہ اس رب کا نام لے گا، اس کی تعریف کرے گا۔ تو کائنات میں ہر جگہ رب ذوالجلال کی ہی تعریف کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی شخص، اگر کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص کسی بھی چیز کی عبادت کرتا ہے تو وہ جیسے بھی کرتا ہے الٹیمیٹلی وہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، آخرکار وہ اپنے رب ہی کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ اور رب تربیت سے نکلا ہے، رب پالنے والا ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے رب ارحمہما کما ربیانی، جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ رب پالنے والا ہے، ماں اپنے بچے کو پال نہیں سکتی، رب پالتا ہے۔ کیسے کہ ماں تو صرف کھانا کھلاتی ہے، تو کھانے کو ہضم کرنا اور اس کو اس کے مقام تک پہنچانا، اس سے اس کی بینائی بنانا، اس کی سماعت بنانا، اس کی بصارت بنانا، یہ سارا کچھ اس رب ذوالجلال کا کام ہے۔ ماں صرف کپڑے پہناتی ہے، ماں صرف اس کو ٹیک کیئر کرتی ہے، اس کو صاف ستھرا کرتی ہے، اس کو بڑا نہیں کرتی، بڑا وہ رب ذوالجلال ہی کرتا ہے۔ سب کچھ اصل میں پالنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ والدین وسیلہ ضرور ہوتے ہیں لیکن سب کچھ نہیں ہوتے، سب کچھ اللہ ہی ہے۔ العالمین، عالمین ایک ویسٹ جو ہے نا وہ ٹاپک ہے کہ دنیا میں جتنے بھی جہان ہیں، ہم تو صرف دنیا اور آخرت کو 2 جہان سمجھتے ہیں نا، ایک دنیا ہے اور آخرت نہیں۔ آسمان پہ چلے جائیں، آسمان پہ اربوں خربوں ستارے، کہکشائیں، سیارے اور چاند، اور پتہ نہیں ہر ستارے کا اپنا چاند اور ہر سیارے کی اپنی ایک دنیا، ایک الگ چیز، ایک الگ وہ دنیا ہے۔ تو وہ جتنے آسمان پہ ستارے ہیں، جتنے سیارے ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، جتنے جہان ہیں، وہ ان سارے جہانوں کا رب ہے۔ ہم اس کی وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، ہم اسٹرالوجی کے اس مقام تک نہیں جا سکتے جس مقام تک کا وہ رب ہے۔ اسلام قدیم مذہب نہیں ہے، اسلام جدید مذہب ہے، اور اس میں سائنٹیفکلی ہمارے پاس کروڑوں مثالیں موجود ہیں، اور وہ رب ذوالجلال ان ساری مثالوں کا منبع و ماخذ ہے، ہر چیز وہیں سے نکلتی ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ ہم پہلے پڑھ چکے
کہ رحمان اس کا ذاتی نام ہے اور اس کی دنیا میں صفت رحمانی ہے، اور رحمان نام رکھا نہیں جا سکتا کسی شخص کا، اگر رکھیں گے تو عبد الرحمن رکھیں گے۔ اللہ کے دو ہی ذاتی نام ہیں، ایک اللہ اور ایک رحمان، اور رحیم اس کا صفاتی نام ہے۔ رحیم نام رکھا جا سکتا ہے لیکن عبد الرحیم کہنا زیادہ بہتر ہے، لیکن رحمان کو صرف رحمان کہنا جائز نہیں، کیونکہ وہ صرف اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے جو ذاتی نام ہیں اس کی اگر ہم اپنے بچوں کے نام اللہ کے ذاتی ناموں کے اوپر رکھتے ہیں، اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ رکھتے ہیں، تو ان صفاتی ناموں کی تجلیات بچے کے وجود پر، اس کے ذہن پر، اس کے دل پر پڑتی ہے اور اس کی شخصیت پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے نام رکھتے وقت بہت سوچ سمجھ کے، سوچ بچار کے ساتھ کہ اس سے اس کی شخصیت پہ کیا امپیکٹ پڑے گا اور اس کو اس کی ظاہری زندگی میں اور بعد الموت کیا فائدہ ہونے والا ہے، اس انداز سے بچے کا نام رکھنا چاہیے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ آپ دیکھیں روز جزا کیا ہے۔ ہمارے ایک دنیاوی مثال لے لی جائے تو اسٹوڈنٹس جو ہیں روز اسکول جاتے ہیں، آتے ہیں، ٹیوشن جاتے ہیں، اپنا پڑھتے ہیں۔ اگر ان کو پتہ ہو کہ فیبرری میں پیپر ہونے ہیں تو وہ سارا سال جی جان سے محنت کریں گے۔ اب تو فرسٹ ٹرم، سیکنڈ ٹرم، تھرڈ ٹرم پیپرز کا وہ ایک سارا ماحول ہی ختم ہو گیا ہے۔ اب تو پڑھائی کھیل تماشا بنا دی گئی ہے۔ جب ہم نے پڑھا تھا وہ کوئی مائی کا لال اب پڑھ کے دکھائے، پڑھ ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تو یہ سلیبس یہاں فنش ہو گیا، اب یہاں سے اگلا سلیبس ہے، یہاں سے اگلا سلیبس ہے، یہاں سے اگلا، اور یہ پیپرز ختم ہوئے اور ان سارے سلیبس کے اکاؤنٹ ہوئے، چلو بھئی پاس ہو گئے۔ اور ہمارے دور میں لیکن اگر ہم اس سینیریو میں دیکھیں کہ اگر ہمیں پتہ ہو کہ آخرت کا دن نہیں ہے، پیپرز نہیں ہوں گے جیسے کرونا میں ہوا، تو اسٹوڈنٹس کتنے لاپرواہ ہو گئے اپنی اسٹڈیز سے، اور وہ جو آتا بھی تھا وہ بھی بھول گئے۔ اگر ہمیں پتہ چلے کہ قیامت نہیں آنی تو ہم کتنے لاپرواہ ہو جائیں اور ہماری زندگیاں کتنی بے مہار ہو جائیں کہ کل ہم نے قیامت والے دن کسی کو منہ نہیں دکھانا، ہم نے اپنے اعمال کا کسی کو بدلہ نہیں دینا، ہمیں کوئی اجر نہیں ملنا۔ لیکن اللہ پاک نے اپنی قرآن پاک کے پہلے ہی صفحے میں ہمیں یہ الٹیمیٹم دے دیا اور ہمیں اس چیز کے اوپر کھڑا کر دیا، موٹیویشن دے دی کہ میں جزا کے دن کا مالک ہوں، لہٰذا سٹینڈ اپ۔ جب تک جیتے ہو تب تک بیٹھنے کا تمہیں حکم نہیں، تب تک تمہیں الرٹ رہنا ہے اپنے سارے اعمال کے لیے، میری بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، مجھے جواب دہ ہونے کے لیے تمہیں تب تک حاضر رہنا ہے، اس لیے کیونکہ میں روز جزا کا مالک ہوں۔ اور جو مالک ہوتا ہے نا، اس کے سامنے سر نہیں اٹھایا جاتا، اس سے سوال نہیں کیا جاتا، وہ بادشاہ ہوتا ہے اور بادشاہ کے سامنے سر نگوں ہوتا ہے، بندہ عاجز رہتا ہے۔ ایاکا، یہاں تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے لے کے مالک یوم الدین تک اللہ پاک نے اپنا تعارف پیش کیا تھا۔ اب یہاں سے سورت دعا کا رخ اختیار کر رہی ہے۔ ایاکا نعبد، ایاکا تیری ہی، نعبد، نعبد جو ہے یہ اصل میں لفظ عبد سے نا شروع میں لگا کے ہم عبادت کرتے ہیں، ایاکا نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں تیری ہی، اور ایاکا نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں 2000 الفاظ ہیں، اگر 540 رکوع کے الفاظ کو کاؤنٹ کیا جائے نا، بار بار ریپیٹ ہونے والے نہیں بلکہ ایک ہی بار لکھے جانے والے الفاظ جو ہیں وہ 540 ہیں، اور 2000 ہیں۔ ان 2000 میں سے 1500 الفاظ ہماری قریب ترین اردو کے ہیں، اور جو 500 الفاظ ہیں وہ ڈائریکٹ عربی کے ہیں، اور اس کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے، اور ہمارے لیے ترجمہ کرنا اتنا آسان ہے، اگر ہم قرآن پاک میں ڈوب کے پڑھیں تو ہمارے لیے ترجمہ یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب دیکھیں نعبد، عبد، عبادت کتنا پاس پاس ہے، اور ایاکا نستعین، نستعین کو اگر ہم مشکل اردو میں لے لیں تو نستعین استعانت سے نکلتا ہے، جس کا مطلب ہے کسی کی مدد کرنا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہاں سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں سے ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کا طریقہ سکھا رہا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم استغاثہ پیش کر رہے ہیں، ہم اپنی التجائیں پیش کر رہے ہیں کہ مولا
تیرے سوا کوئی نہیں جس کی ہم عبادت کریں، کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، ہمیشہ تیری ہی تنہا عبادت کی۔ ہم نے تیرے ساتھ کسی کو تیرا ہمسر نہیں سمجھا، کسی کو تیرے جیسا نہیں سمجھا، کسی کو ذات میں، صفات میں، افعال میں، کسی بھی معاملے میں تیرے جیسا نہیں سمجھا۔ تیرے جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، تو نے خود قرآن میں بتایا کہ میری کوئی مثال نہیں، میرے جیسا کوئی نہیں۔ ہم نے تیرے جیسا کسی کو نہیں سمجھا، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور جو ہم استغاثہ کرتے ہیں، یعنی کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم پر اعتراض بھی آ جاتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ کیوں یا علی مدد کہتے ہو، یا رسول اللہ کہتے ہو، یا غوث اعظم دستگیر کہتے ہو، یا پیر و مرشد کہتے ہو، یہ سب کیوں کرتے ہو؟ تو ہم ان کو یوں بتاتے ہیں کہ اگلی آیت جو ہے وہ اس چیز کی ڈیٹیل بیان کرتی ہے کہ یہ سب طریق ہیں۔ عربی زبان میں جیسے ہماری اردو میں راستوں کو راستہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ روڈز کہا جاتا ہے، لیکن بڑے روڈز کو بھی ہم روڈز ہی کہتے ہیں، راستے ہی کہتے ہیں، سڑکیں کہہ دیتے ہیں۔ چھوٹے راستوں کو گلیاں کہہ دیتے ہیں، بڑے روڈز کو سڑکیں کہہ دیتے ہیں، بڑی شاہراہوں کو بھی سڑک ہی کہہ دیتے ہیں۔ جیسے اب دیکھیں، اگر ہم چھوٹی تنگ گلی میں رہتے ہیں تو ہم اس کو گلی کہیں گے، تھوڑے سے بڑے روڈ پہ رہیں گے تو ہم اس کو سڑک کہیں گے، پھر باہر مین روڈ پہ آئیں گے ہم اس کو مین روڈ کہیں گے۔ چلے ہم فیصل آباد کی بات کرتے ہیں تو ہم باہر جنگ روڈ پہ آ جاتے ہیں، ہمارے باہر جنگ روڈ ہے، وہ مین روڈ ہے۔ پھر اس سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو موٹر وے اس سے بھی بگ روڈ ہے۔ تو موٹر وے پاکستان کا ایک ایکسٹریم روڈ ہے، اس سے آگے روڈ نہیں ہے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے روڈز تھے نا، جو چھوٹی گلیاں تھیں، جو چھوٹی سڑکیں تھیں، ان ساروں کو ہم الطریق کہیں گے عربی زبان میں، طریق۔ اور جو بڑی شاہراہ ہوں گی، جو بڑے روڈ ہوں گے، ان کو ہم الصراط کہیں گے۔ تو آگے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا، اہدی راستہ دکھا، ہدایت دے نا ہمیں، الصراط راستہ، المستقیمہ سیدھا، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب یہ جو صراط مستقیم ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ رئیس المفسرین ہیں، یعنی کہ سارے مفسروں کے سردار ہیں، اور ہم سب جتنے بھی مفسر دنیا میں قیامت تک بنتے رہیں گے، سارے ان کی خیرات پہ پلتے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے قرآن پاک کو سب سے پہلے تفسیر میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کی، اور یہ حضور کے فرسٹ کزن چچا کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس۔ ان کا نام یاد رکھ لیجئے بے شک، کہ اگر کبھی بھی کہیں پھنس جائیں تو دیکھیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ صراط مستقیم سے مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو ہم کہتے ہیں نا مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی کہ ہمیں راستہ محمدی دکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا قرآن ہے، کیا مزہ ہے، کیا لذت ہے۔ ایک بار اس میں ڈوبنا ہی ہے بس، پھر اس میں بہت مزہ ہے۔ یعنی کہ ہمیں راستہ محمدی دکھا، مولا ہمیں سیدھا راستہ، جس راستے پر تیرا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام چلا، تیرے اصحاب چلے، تیرے اہل بیت چلے، تیرے اولیاء امت چلے، تیرے کبار امت چلے، جس راستے پر وہ چلے ہمیں اس راستے پر چلا، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھا۔ اور اگر ہم اس کو اگلی آیت پر لے جائیں، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب ہم انعام یافتہ لوگوں کو کہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے اس کو بڑا گھر دے دیا، بڑی گاڑی دے دی، بڑے بچے دے دیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ حج کرایا، وہ عمرہ کرایا، اس کے پاس فلانی فلانی چیزیں ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، اس کے پاس گولڈ ہے، اس کے پاس یہ ساری چیزیں، وہ انعام یافتہ ہے۔ کیا ہمارے پاس انعام یافتہ ہونے کی یہ سند ہے کہ جس کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں وہ انعام یافتہ ہے؟ نہیں۔ انعام یافتہ کون ہیں؟ انعام یافتہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے روحانی طور پر نوازا ہے۔
جیسے سب سے زیادہ انعام یافتہ شخصیت جن کی خاطر پوری کائنات بنی، کائنات کا ہر ذرہ بنا، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل بیت، آپ کے اصحاب کرام، آپ کے صلحائے امت، آپ کے اولیاء امت، آپ سے محبت کرنے والے عاشقان امت، آپ کی بارگاہ میں ہر وقت رہنے والے، ہر کام آپ کی سنت کو دیکھ دیکھ کر کرنے والے، آپ کی شخصیت کو آئینہ بنانے والے اور آپ کی آئینے کو دیکھ کر خود کو سنوارنے والے، وہ ہیں انعمت علیہم سے مصداق، وہ مراد ہے یہاں پہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ ہیں وہ انعام یافتہ بندے کہ جن پر تیرا انعام ہوا، اگر ہم ان کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں تو لا محالہ وہ ہمیں اللہ کے راستے پر ڈال دیں گے۔ وہ راستے خدا سے الگ نہیں ہیں، وہ راستے خدا تک جانے والے راستے ہیں۔ جس طرح ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو جب تک ہم سٹیپ بائی سٹیپ اوپر نہیں جائیں گے ہم چھت پہ نہیں پہنچ سکیں گے، تو یہ سارے راستے سیڑھیاں ہیں، اور ہم ان سارے راستوں پر سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے تو ہم اپنی منزل مراد اپنے رب ذوالجلال تک پہنچیں گے۔ اور پھر دعا کرتے ہیں غیر المغضوبی، غیری کا مطلب ہوتا ہے نہ کہ، المغضوبی جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ مغضوب قرآن پاک سے جو مراد حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد ہے کہ مغضوب سے مراد ہیں یہودی، اور ضالین سے مراد ہے عیسائی۔ وہ یہودی مغضوب کیوں ہوئے یہ ہم آگے پوری ڈیٹیل پڑھیں گے، کیونکہ اب ماشاءاللہ پورا قرآن پاک ہے، یہاں پر تو اللہ پاک نے قرآن پاک کا، سارے قرآن پاک کا ایک نچوڑ اور ایک تعارف پیش کیا ہوا ہے سورہ فاتحہ میں۔ اور عیسائی گمراہ کیوں ہوئے یہ بھی ہم ساری ڈیٹیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں پڑھیں گے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، باب العلم تھے، آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس موقع ہوتا یا میرے پاس وقت ہوتا تو میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر سے 40 اونٹ بھر دیتا۔ اللہ ہی اس کے رازوں کو اور اس کی مثالوں کو جانتا ہے۔ جو قبلہ نے بک لکھی ہے سورہ فاتحہ کی ڈیٹیل میں، وہ کم از کم 1000+ پیجز پر ہے، اور میں نے اس کو کھول کر نہیں دیکھا۔ اتنی بڑی بڑی بکس کھولنے کا حوصلہ کم ہی پڑتا ہے، مطلب کہ 500-600 صفحات کی بکس تو بندہ کھول لیتا ہے، لیکن اس میں جو اسرار اور جو رموز ہوں گے اور جو چیزیں ہوں گی وہ ہم سب کی عقلیں اور دماغ کھول دینے کے لیے کافی ہوں گی، کیونکہ الفاتحہ سے ہی فاتحہ ہے، کھول دینے والی، دل و دماغ کو روشن کر دینے والی۔ اللہ پاک سے التجا ہے کہ وہ ہمارا پڑھنا اور آپ سب کا سننا اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور اسے ہمیشہ ہمیشہ تا قیامت، تا موت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔